24 نومبر سے حکومت کے وزراء نے آئی جی اسلام آباد نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم کسی کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے, جو بھی آئے گا اس کو گرفتار کر لیں گے. لیکن لوگ نہ صرف اسلام آباد میں آئے بلکہ ڈی چوک پہ جو کنٹینرز ہیں اس پہ چڑھ کے انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی لہرائے. وہ وزراء صاحبان اور آئی جی صاحبان کے الفاظ بھی ہمیں ان کو یاد دلانے چاہیے. اسلام آباد میں کسی قسم کی جلسہ جلوس دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جو یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانے دیں. یہ احتجاج نہیں ہو, غیر قانونی ہے. اور میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جو بھی اس احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا, مقدمات قائم ہوں گے اور گرفتاری اٹل ہے. بڑا کلیئر یہ چیز بتا رہا ہوں, کوئی جرت نہ کرے اس طرف آنے کی, بالکل جرت نہ کرے. کوئی جرت کرے گا اسلام آباد آنے کی, he will not be spared. He will never be spared. یہ تھے الفاظ آئی جی اسلام آباد کے. فیصل واڈا صاحب, آپ حکومت کے ترجمان بالکل نہیں ہیں, لیکن جو حکومت کی کارکردگی ہے 26 نومبر کے دن وفاقی وزراء جو ہیں وہ جب ڈی چوک پہ قبضہ ہوا تو اس کے بعد غائب ہو گئے, پھر رات کو واپس آئے, تو پرفارمنس پہ تو ایک آپ ناقدانہ تبصرہ کر سکتے ہیں. میر صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ کہ کھوسا صاحب جو ہیں وہ میرے معزز دوست بھی ہیں, اور آج ان کی جو زبان اور باڈی لینگویج ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے. وہ بول کچھ رہے ہیں, ہو کچھ رہا ہے, سن کچھ رہے ہیں, اور وہ ان کی مسکراہٹ سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے, کیونکہ بہت سیریس سیاستدان ہیں, کہ 238 یا 48 لوگوں کی وفات کے بعد اگر 278 چلے 278 کے بعد اگر کھوسا صاحب مسکرا رہے ہیں تو پھر تو میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا. اور گڈا پور صاحب بھی مسکرا کے بتا رہے ہیں کہ 278 آدمی جو ہے وہ مر گئے. تو 278 آدمیوں کی کوئی فوٹیج, آپ لوگ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں, کوئی ہسپتال کا ریکارڈ, کوئی کفن کا طریقہ کار, کوئی کچھ تو ملے گا. 278 چھوڑے 78 کا دکھا دے, 78 چھوڑے 8 کا دکھا دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں کھوسا صاحب کو بہت احترام سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ماں بہن بیٹی کی عزت کرتے. ہم بی بی کی سیاسی مداخلت, خان کی سیاسی قبر پہ کیل ٹھوکنا, گید اور گوگی گینگ کی سربراہی کرنا, اس پہ تنقید کر رہے ہیں. ماں بہن بیٹی میری بھی تھی ماں جس کی ڈیتھ ہوئی اور آپ کی پارٹی نے ٹرولنگ کی. ماں بہن بیٹی مریم نواز بھی تھی جبکہ میں ان کا بدترین سیاسی مخالف ہوں. ماں بہن بیٹی جو ہے وہ حامد میر صاحب کی بھی ہے. ماں بہن بیٹی جو ہے ادی فریال تالپور بھی ہیں. ماں بہن بیٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھی. تو کچھ احساس کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ شرمندگی کی جو آج باتیں ہیں کہ وہ ان کو کہا کہ ہم نے امانت تھی اور جیٹ پہ بٹھا کے لائے, بھائی جیٹ پہ بٹھا کے لائے اور جیٹ سیٹ گو کر دیا پوری پارٹی کو. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. میں کہہ رہا تھا مذاکرات نہیں ہو رہے. اچھا, چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی. لالی پاپ آپ قوم کو اب جو سنانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی, قوم بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. قوم کو پتہ چل گئے سب کے سب مفاد پرست منافق ٹولے, اور کوئی لیڈر موجود نہیں تھا. اور بی بی تو ہماری پارٹی کی, جب میں تھا پارٹی میں تو آئیڈیالوجی یہ کہہ رہی تھی کہ ماروسی سیاست نہیں ہوگی, عمران خان صاحب کا بیٹا قاسم بھی نہیں آگے کر سکتا. تو بی بی کی یہ کس طرح ساری چیزیں ہوئیں, اور پھر سب مفرور ہوئے, بھاگ گئے, بھگوڑے تھے, اور جتنے لیڈران ہیں ان کی شکلیں نظر نہیں آئیں. اور پھر ادب کے ساتھ کھوسا صاحب کو 9,99,995 لوگ جو وہ 1 ملین آدمی لا رہے تھے, اس کا جواب بھی نہیں ملا. تو ہم تو بہن بیٹی کی عزت کریں گے, لیکن آپ بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ تنقید تو کریں گے نا سر, جب قوم کو آپ کا اصلی چہرہ دکھائیں گے کہ آپ لوگ بھاگ گئے. اور جو نعرے لگا رہے تھے آپ نے, اب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر لی. آپ پارٹی بین کی طرف جا رہی ہے, اس میں کوئی جمہوری اگر بیچ میں آیا تو اس کو جمرود بنا دیا جائے گا. تو یہ سب پارٹی جب بین کی طرف جائے گی, تو میں آپ کو کہتا رہا کئی مہینوں سے کہ ایم کیو پاکستان کی طرح آپ ہوں گے. میں نے آپ کو پانی کا بلبلا کہا, میں نے آپ کو ڈی چوک نہ آنے پہ کہا, میں نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں چھڑا سکیں گے, مشکلات بڑھ جائیں گی. میں نے آپ سے کہا ایف آئی آر کٹے گی. اب آپ مجھے بتائیں, 1 منٹ میر صاحب 1 منٹ. نہیں, میرا سوال بڑا ہے, آپ نے بات کی ہے بین کی بات کی ہے, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے؟ بالکل. میں تو اس پہ میری تو میں نے 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی. اس میں کچھ جمہوری لوگ کودے تھے. نہیں دیکھیں سر, دیکھیں آپ نے ایم کیو ایم لنڈن کو کیوں بین کیا تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ انتشار پھیلاتی تھی. آپ لوگ جب غریبوں کو چھوڑ کے بھاگے, آپ ان غریبوں کو کیا منہ دکھائیں گے جو 450-600 لوگ پکڑا گیا ہے, ننگے پیر بیچارے معصوم لوگ ہیں, اس میں پولیس اہلکار ہیں. ان غریبوں کا جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, پولیس والوں کی, کسی ورکر کی, وہ جو رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں,
ان کی ایف آئی آر اور ان کا جواب کون دے گا؟ لاشیں چاہیے تھی، لاشیں ملے گا آپ کا. اب حامد میر صاحب، فیاض حمید کا بھی ٹرائل سپیڈ پر ہے، وہ بھی منطقی انجام پر ہے، تو یہ کہاں تک جائیں گے؟ اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے، اس پہ کھوسا صاحب سے جواب دینا چاہیے. چینجز کی بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کھوسا صاحب، تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے دشمن ایسی بات کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں پاکستان میں بھی، پاکستان کو بھی بنا دیا جائے. پاکستان کو توڑنے کا یہ ایک سکیم بنا رہے ہیں. لیکن سیدھی بات ہے. دیکھیں گلف سٹیٹس جو ہیں ساری چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ سارا کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ریپیٹ سین دیکھیں. یہ بانسری بجا رہے ہیں جیسے انہوں نے وہاں تو جوتیاں ان کو پکڑنے نہیں دی تھی، اندر کر دیا گیا تھا. وہ کل علی امین نے کہہ دیا ہے کہ جوتیاں بھی آپ کو جو ہے سنبھالنے نہیں دی جائیں گی اگر آپ نے دوبارہ اس قسم کی. علی امین گنڈا پور صاحب اب منصیرہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا دھرنا ابھی تک جاری ہے. ہاں تو جاری ہے. کیسے جاری ہے؟ نہیں، تحریک جاری ہے. دیکھیں تحریک کا مطلب، تحریکیں اس طرح ختم نہیں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے یہاں سے اٹھا دیا لوگوں کو، آپ نے تشدد کر کے، آپ نے فسطائیت اسلام آباد تو آپ نے بتیاں بند کر کے، آپ نے جو ہے ٹیئر گیس سارے کھوسا صاحب فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں، آپ نے جو فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں اب یہ تحریک انصاف والے دم دبا کے بھاگے ہیں، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے اسلام آباد. یہ ابھی تو ہم گئے ہی نہیں ہیں بابا، ابھی تو جاری و ساری ہے، تحریک جاری و ساری ہے. جب تک عمران خان کی مخلصی نہیں ہوتی ہے، جب تک عوام کو ان کا حقیقی مینڈیٹ واپس تو آپ نہیں دوبارہ اسلام آباد آئیں گے؟ دیکھیں اسلام آباد بھی آئیں گے اور ہماری حکومت بھی ہوگی. آپ دیکھیں تو صحیح ہے کس طرح دم دبا کے بھاگتے ہیں. ارے بابا یہ جب ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ یہاں رول آف لا ایک دفعہ آ جائے، ایک دفعہ آئین کی بالادستی آ جائے، ایک دفعہ عوام کے مینڈیٹ کو جو کہتے تھے ایک دفعہ آئین کی بالادستی، ووٹ کو عزت دے دو، ووٹ کو عزت دے دیں، ایک دفعہ ووٹ کو عزت تو دینا سیکھیں. یہ دیکھیں پھر کیسے جمہوریت آتی ہے اور ملک کیسے چلتا ہے.